السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جنوبی ہند کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے 150 سالہ جشن تاسیس اور شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام مولانا شاہ امام محمد انور اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 107ویں عرس شریف کی مناسبت سے خصوصی نشریات اور یہ ویڈیو کلپس کے ذریعے سے تعلیمات شیخ الاسلام کو عام کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آج کا جو موضوع ہے آج کی گفتگو میں شیخ الاسلام امام محمد انور اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات، آپ کی کتابوں سے وہ ایمان افروز پہلو بالخصوص سیدی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں حفاظت دین کے حوالے سے جن پہلوؤں کو جس انداز سے بیان فرمایا ہے، یقیناً وہ سبھی علماء کے لیے، طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، بالخصوص عوام اہل سنت کے لیے اس میں بہت کچھ عمل کرنے کے لیے پیغام ہے۔ تو وہی پیغام عمل جو شیخ الاسلام نے دیا، میں اس میں سے کچھ پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں آج مسلمان اور بالخصوص عوام اہل سنت دین کے کاموں کے حوالے سے، دین کے خدمت کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے۔ جو توجہات پہلے ہوا کرتی تھی وہ توجہ آج باقی نہیں رہی۔ دنیا کی مصروفیات میں ہم اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ مذہبی اور جو دینی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہے ہم نے اس کو بھلا دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری رکھی ہے، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا، تو خیر امت کا لقب کیوں دیا گیا، سب سے بہترین امت؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف اور امت کی اکابر شخصیات نے خدمت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے جو محنتیں فرمائی ہیں اور جو قربانیاں پیش فرمائی ہیں، شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان قربانیوں کو اور ان کے واقعات کو بڑے ہی تفصیلی انداز میں بیان فرمایا۔ اس میں ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ جب امت میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا، عباسی خلافت کے زمانے میں جب مامون کا دور خلافت آیا، دور حکومت آیا، تو اس زمانے میں کچھ شرپسندوں نے، انتشار پسند طاقتوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بادشاہ وقت کا استعمال کیا اور ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تو اس پرفتن دور میں کہ جبکہ مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا دور تھا، خاص طور پر علماء کرام کے لیے بڑی آزمائش تھی، ایسے نازک دور میں جو شخصیت مسلمانوں کی رہبری کرتی ہے، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، اس عظیم ترین ہستی کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی بہادری کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور سامنے وقت کا بادشاہ ہے، سامنے ایک بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اس قوت کو آپ اس سے خوف کھائے بغیر آنے والے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثابت قدم ہو گئے، اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ اس پر ڈٹے رہے۔ شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقیقت الفقہ میں حضرت لکھتے ہیں اس پہلو کے حوالے سے کہ اگرچہ کہ شرعاً اجازت تھی اس دور میں، بلکہ ہر زمانے میں اس بات کی شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر جان پر بات آئے تو پھر دل میں آپ اسلام کی سچائی کو مانتے ہوئے زبان پر اگر آپ کوئی کلمہ کفر زبان پر آ جائے لیکن دل سے اس کا اقرار نہ کرے جان کی حفاظت کی خاطر، تو پھر
شریعت کا قاعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جان کی حفاظت کے لیے زبان پر کلمہ کفر ہے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر جان کی حفاظت کے لیے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے اکثر محدثین نے قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا زبانی اقرار کر لیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے تحت، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مسئلے کو بخوبی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ برابر جو ہے اس کا انکار کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر کل علماء مصلحتاً قرآن کا اقرار کر لیتے، یعنی قرآن کو مخلوق مان لیتے، تو عوام الناس اس مصلحت کو نہ سمجھتے بلکہ یہ خیال کر لیتے کہ اگر یہ اعتقاد باطل ہوتا کوئی تو اس کی مخالفت کرتا، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ معلوم نہیں یہ طوفان بے تمیزی کب تک چلتا رہے گا۔ اگر ایک مدت تک یہی اعتقاد فاسد عوام الناس کے ذہن میں جمع رہے تو پھر اہل حق کو آئندہ اس کی اصلاح میں دشواریاں یقیناً پیش آئیں گی، لاحق ہوں گی۔ غرض کے ان خیالات سے آپ اور آپ کے جیسے ہم خیال چند محدثین کی اقسام، یقیناً انہوں نے بہت ساری قسم کی سختیاں اٹھائی، بلکہ یہاں تک کہ کچھ علماء نے اپنی جان تک دے دی، مگر حق بات ظاہر کرتے رہے، جس سے تمام مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مسئلہ دین میں ایسا ضروری اور محتم بالشان ہے کہ اس کے مقابلے میں جان بھی اگر قربان ہو جائے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلو آپ دیکھیے کہ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسی مسئلے پر اہل حق اور باطل کا امتیاز قرار پایا، نہایت شد و مت سے پھر احتیاط ہونے لگی۔ شیخ الاسلام امام انباء اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کو بتایا کہ جب امت میں ایمان اور عقیدے کے حوالے سے بگاڑ پیدا ہوا، امت کے ایمان کو خراب کیا جا رہا تھا، عقیدوں کو لوٹا جا رہا تھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جان کی پرواہ نہیں کی، جان کی بازی تک لگا دی۔ کچھ محدثین نے جان کو قربان بھی کر دیا، ان کو پتا تھا کہ ایمان اور عقیدہ ایک ایسے نعمت ہے کہ لوگ اگر اس کو لوٹنے کے لیے آئیں گے، اگر ہم مصلحتاً اگر اس بات کو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو آنے والے نوجوانوں کی، آنے والے امت کے لوگوں کے ایمان خطرے میں ہے، ان کا عقیدہ خطرے میں ہے، تو آنے والے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی سلامتی کی خاطر محدثین نے اپنی جانوں کی پرواہ تک نہیں کی، اور بتا دیا کہ اس کے لیے اگر جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی چیز نہیں ہے، جان بھی سستی چیز ہے، بتا دیا۔ تو حضرات محترم، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے محدثین نے جو محنتیں فرمائیں، جو کوششیں فرمائیں، محنت کوشش یہ لفظ بہت کم ہے، بلکہ انہوں نے جانوں کی بازی تک لگائی ہے۔ ایک طرف تو یہ تاریخ اسلام کا سنہری دور تھا، اور دور حاضر میں آپ دیکھیے گا کہ آج امت کا کیا حال ہے، کہ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے آج امت کتنی غفلت کا شکار ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس حوالے سے، ایمان کے حوالے سے افادۃ الافہام میں، کہ اب ہم خیر خواہانہ اس اہل اسلام سے عرض کرتے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت عظمیٰ ہیں، آخرت کی نجات اور راحت ابدی کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کی حفاظت اور احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر کس و ناکس کو اپنے ایمان پر تصرف دینا نہایت ہی خلاف عقل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہر جاتے ہیں، ہر کسی کو سننے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ سامنے والے کو سمجھیے کہ کیا نبی کی عظمتوں کا وہ قائل ہیں، کیا وہ ولیوں کی عظمتوں کا قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں، کہ جو نبی کی عظمتوں کا منکر ہے، جو ولیوں کی عظمتوں کا منکر ہے، آپ اس سے دین سیکھیں گے۔ یہ پہلو عوام اہل سنت کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اور یہ خطرہ صرف دنیا کا خطرہ نہیں ہے، یہ خطرہ آخرت کا بھی خطرہ ہے، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، کہ اگر ہم غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر ٹھہریں گے اور ان کی بات ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں گے تو یقیناً یہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ اسی کو دیکھ لیجئے، عموماً اہل اسلام باشندگان ہند و دکن سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے اہل سنت و جماعت سے تھے۔ اسی 40-50 سال کے عرصے میں، آج سے 150 سال پہلے حضرت نے فرمایا، اسی 40-50 سال کے عرصے میں نہ جانے کتنے مذاہب باطلہ بن گئے، کتنے مذاہب باطلہ بن گئے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کثیر التعداد قوم متوجہ ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہمارے عزیز و اقارب کو ہم سے چھین سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ عوام اہل سنت کی غفلت، جس کی وجہ سے سنیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور گمراہ جماعتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی بری بات ہے اور کتنی غفلت کی بات ہے۔ عوام اہل سنت سے ہم اس پہلو پر توجہ دینے کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا انتظام کریے۔ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کو قطعاً اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا اثر آپ کے ایمان پر ہوگا، آپ کے عقیدے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ الاسلام تو ایک مقام پر تو جلال میں آ گئے۔ مقاصد الاسلام کے حصے 4 میں آپ نے جلال میں اظہار فرمایا کہ دیکھیے کہ اگر کوئی آ کر بہلا پھسلا کر 1 روپیہ لے جائے تو زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے کہ فلاں جو ہے دھوکہ دے کر بہلا پھسلا کر 1 روپیہ لے کر چلا گیا، اور دوسری طرف ایمان یہاں سے نکل رہا ہے تو پھر بھی ایمان جانے کا احساس تک نہیں ہے۔ پھر سوچئے کہ ایسوں کو جماعت میں رہنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ایسوں کا تو جماعت سے نکل جانا ہی بہتر ہے، ایسوں کا تو جماعت سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عظمت کو سمجھو، اہل سنت کی اہمیت کو سمجھو، تعلیمات اہل سنت کی اہمیت کو سمجھو، عقائد حقہ کی عظمت اور اس کی شان کو سمجھو کہ عقائد حقہ کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر، امت کی اکابر شخصیات نے جانوں کی بازی تک لگائی ہے، دن اور رات اپنے زندگی اس کے پیچھے وقف فرما دی ہے، اور لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا عوام الناس کا حال۔ دوسری جانب دور حاضر میں یہ میں طالب علمانہ گفتگو کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان علماء جو میدان عمل میں آ رہے ہیں، بڑی خوش آئند بات ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی جس انداز سے توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اس انداز سے توجہ نہیں فرماتے ہیں، ان کی نظر عوام کے رویے پر ہوتی ہے۔ ہمارا عوام کے رویے سے کیا تعلق؟ عوام سے عوام کبھی آپ کو سنتی ہے، کبھی آپ کو نہیں سنتی ہے۔ دیکھیے، سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ مرضی الہی کے بغیر پتہ بھی جگہ سے نہیں ہلتا۔ ہمارا کام جہد مسلسل ہے، محنت کرنا ہے، نتیجہ کامیابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ دلوں کو پیرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ بعض ہمارے ائمہ، حفاظ، خطبہ یہ عرض کرتے ہیں، دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے، ان کی ہمتیں پست ہوتی ہے قوم کے رویے کو دیکھ کر۔ آپ کس کے بھروسے پہ کام کے لیے میدان میں آئے؟ قوم کے بھروسے پر آپ کام پر نہیں۔ ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا بھروسہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارا بھروسہ ہمارے سامنے تو امت کی کیسی بڑی بڑی شخصیات موجود ہے، ان کا عمل ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہتر انداز سے خدمت کر پائیں گے، اور یقیناً آپ بہتر انداز سے نہ صرف خدمت کر پائیں گے بلکہ آپ جو ہے بدعقیدوں کا مقابلہ کر پائیں گے، آپ شرپسندوں کا مقابلہ کر پائیں گے، آپ ظالموں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی مصلیان مسجد میں سے ساتھ نہیں دیتا تو کیا ہمارا دل ٹوٹ جائے گا؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر لوگ جو ہے نا ہماری بات نہ سنیں اور جو ہے نا اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دے تو کیا ہم کام کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں، ابھی ہم نے قربانی دی۔ کیا دی ہم نے قربانی؟ امام احمد بن حنبل کے واقعے میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ امام نے جب ڈٹے رہے عقید حقہ کی حفاظت کے واسطے تو لباس آپ کے جسم سے نکال دیا گیا، آپ کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور آپ کے جسم کو چھنی کر دیا گیا، خون بہنے لگا، اور آپ کتنی تکلیف برداشت کیے۔ آپ نے اپنا خون کا ایک قطرہ بہا دیا، کس کے لیے؟ آنے والے لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ بتائیے ہم میں سے کون ہے ایسی قربانیاں دیا دور حاضر میں؟
عزیزان محترم یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم کو ہمت دلاتی ہے، تسلی دلاتی ہے کہ ڈٹے رہو میدان میں، سامنے والا کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو خاطر میں مت لاؤ اس کو، اگر کوئی ظالم ہے جابر ہے تو اس کو کچل کر رکھ دو، لیکن تم حق سے منہ مت پھیرو۔ نظامیین کیا شان ہے علماء جامعہ نظامیہ کی کہ جب کوئی طالب علم جامعہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے پہلے ہی دن اس کو یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے، حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ نہیں بھول سکتے ہم یہ جو پہلے دن ہی ہم کو سبق پڑھا دیا گیا کہ حق کے لیے جینے کا، حق کے لیے مرنے کا صلہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ جامعہ نظامیہ کی سرزمین پر پہلے ہی دن ہم کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے۔ یہ سبق کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ قطعاً ہم نہیں بھول سکتے، اور ہم کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہم ہمت ہارے؟ اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر ہی ہم رہیں گے۔ کیوں کہ ہم نظامیین کو یہ بھی درس دیا گیا، یہ سبق سکھایا گیا کہ آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، عالم پہ آشکارا ہے سلسلہ ہمارا۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہ جامعہ نظامیہ کی سرزمین سے، جامعہ نظامیہ سے ہم کو پہلے ہی دن یہ سبق دے دیا گیا کہ آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے۔ تو پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ ہمتیں، طاقتیں، قوتیں سب کچھ پہلے ہی دن ہم کو دے دی گئی ہے۔ جب ہم سب کچھ لے کر جب میدان عمل میں آ گئے ہیں، اب آپ کے پاس علم کا ہتھیار ہے، دلائل کا ہتھیار ہے، اخلاق ہے، صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہیں آپ کے پاس۔ اب اس کے بعد بس ان سارے چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم کو نہ لوگوں کی تعریف کی، نہ علماء جامعہ کو ضرورت رہی، نہ آگے رہی۔ ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ ہے کہ انہوں نے جو محنتیں کی، محنتیں کر رہے ہیں، اور نہ ان کو لوگوں کی تعریف سے کوئی غرض، نہ تانوں کی کوئی پرواہ۔ یہ آج بھی ہمارے اساتذہ یہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی ہم پر انگلی اٹھائے تو نہ ان کے تانوں کو ہم کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو ایسے لوگوں کو خاطر میں نہ لائیں آپ، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اگر کوئی ناقدری کرتا ہے چھوڑ دو، وہ اپنی بدبختی ظاہر کر رہا ہے، اپنی بدبختی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تمہاری شان تو یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اہل حق کبھی بھی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، الزامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام نے جو علماء کو جو نصیحت فرمائی ہے، طلباء کو جو نصیحت فرمائی ہے، اسی نصیحت پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مقاصد الاسلام جلد 4 میں شیخ الاسلام اہل علم کو، خاص طور پر مدارس دینیہ کے طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے، جنگ کے موقع میں جا کر شہید ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، جہاد میں، میدان عمل میں جا کر شہید ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے باوجود اقرار شرکت کے بمقتضائے بشریت اس سے پہلو تہی کی، ان کو کیسی زجر و توبیخ ہو رہی ہے۔ استطاعت کہ اگر کوئی میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا؟ اللہ ان کی گرفت نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ کہ کیا ہوا؟ یہاں تک تو ہوا کہ ان کے اعمال حبد کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ اب یہ حضرات غور فرمائیں کہ جب دینی مدارس میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے گئے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور مخالفین اسلام کے مقابلے کا سامان اور آلات فراہم کر لیا، سارا علم حاصل کر لیا، آلات فراہم کر لیا، تو گویا یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وہ علماء جو قوم کے تانوں سے میدان چھوڑ دیتے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دل چھوٹا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بانی نے ہم کو ہمت دلائی ہے، ہمارے بانی نے ہم کو طاقت دی ہے، ہمارے بانی نے ہم کو تسلی دی ہے۔ کیا کہا کہ جب تم آلات فراہم کر لیے تو گویا یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ پھر اگر ان کے چند توہین آمیز کلمات کی بھی برداشت نہ کر کے ان کے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں تو کیا اس کی باس پرس نہ ہوگی؟ کیا اس کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا اس کی پکڑ نہ ہوگی کہ باوجود آلات و اسباب مناظرہ جمع کرنے کے کیوں جبن و بزدلی اختیار کی؟ اللہ اکبر۔
شیخ الاسلام نے یہاں پر جلال کا اظہار فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے، تم کیسے میدان چھوڑ کر بھاگ سکتے ہو، کیسے تم میدان عمل کو چھوڑ سکتے ہو، قطعاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خاص طور پر میں پھر ایک بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت طالب علم میں یہ عرض کرتا ہوں سبھی علماء سے، سبھی ائمہ سے، سبھی خطباء سے، کب تک ہم لوگوں کا رونا روتے رہیں گے؟ ہم کو نہ کسی کی تعریف کی پرواہ پہلے تھی، نہ کسی کے تانوں سے کوئی ہم کو غرض رہی ہے، نہ تعریف سے کوئی غرض رہی، نہ تانوں کی پرواہ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے اساتذہ کی یہی زندگی ہے، تو ہم کو ہمارے اساتذہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے شیوخ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر شیخ الاسلام کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ جہاد کے میدان میں اگر کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے تو اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اللہ اس کی پکڑ فرما رہا ہے۔ تو ایسی دینی مدارس میں آ کے علوم و فنون کی دولت حاصل کرنے کے بعد گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کر لیا خدا سے کہ اب ہم قوم کو جو ہے اب منجدار سے باہر نکالیں گے، ان کو گمراہی کے طوفان سے بچائیں گے۔ یہ گویا کہ آپ نے وعدہ کر لیا، بجائے ان کو بچانے کے اگر پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام انواع اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اعلان ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا۔ ایک تو عوام الناس سے براہ راست ہم نے اپیل کی کہ وہ اہل سنت کے عقائد اور تعلیمات اہل سنت کی عظمت و اہمیت کو سمجھے اور پھر خدمت دین میں مصروف ہوں۔ دوسری جانب علماء، ائمہ، حفاظ سے اور اس مذہبی طبقے سے، خاص طور پر جو لوگ پریشانی سے مبتلا ہو کر آج ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں اور وہ آج غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ایسے ہم نے بڑے جلیل القدر معزز علماء کی خدمت میں یہ اپیل کی ہے کہ شیخ الاسلام نے ہم کو ہمت دی۔ شیخ الاسلام کا یہ حکم ہے، ہمارے بانی کا یہ حکم ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے کہ ہم کو ہر حال میں میدان عمل میں رہنا ہے، امت کی رہنمائی کرنی ہے اور امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آخر دم تک، آخری سانس تک میدان عمل میں ہمیں ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیخ الاسلام امام انواع اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان علمی سے مالا مال فرمائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔